سنیے آپ، جو انسان ایک دن شراب پیتا ہے، ایک دن شراب پیتا ہے، تو اگلے 40 دن تک وہ نماز پڑھے، حج کرے، زکات دے، نیکیاں کرے، سجدے کرے، رکوع کرے، قیام کرے، کچھ بھی کرے، قرآن پڑھے، کوئی قبول نہیں ہوگا 40 دن تک، اگلے 40 دن تک۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ آج کیا 40 دن تک رک جائے، ظاہر سی بات ہے، آج پیسہ آیا بھیا ایک تو آپ پیسہ آیا پھر اس کے 40 دن تک، اگلے 40 دن تک اسی طریقے سے 3 مرتبہ رب نے فرمایا، حضور نے یہ کہا کہ اگلے 40 دن تک، ایک دن کیا اگلے 40 دن تک وہ شراب اسی کے حالت پر ہے اور توبہ نہیں کی، اگلے 40 دن تک اس کی نماز سے کچھ نہیں قبول ہوتی، دعا کرو کچھ بھی کرو قبول نہیں ہونے والی ہے۔ اے مسلمان، جس دھرتی پر ہو اور جس دھرتی پر ہو وہ دھرتی کس کا ہے، جس زمین پر ہو زمین کس کی ہے، جس آسمان کے نیچے تم سر جھکائے کھڑے ہو وہ آسمان کس کا ہے، جس سورج کی روشنی سے تم رات گزارتے ہو وہ چاند اور سورج کس کا، کس نے بنایا، اسی کا ایک اعلان ہے۔ 40 دن تک اس کی کوئی نماز ہے، کوئی نیکیاں قبول نہیں ہوئی، پھر وہ پی لیتا ہے، اچھا توبہ بھی کرتا ہے، سوچتا ہے ایک بار توبہ کیا، شراب پی لیا، توبہ کیا، پھر رب یہ بھی فرماتا ہے تم توبہ کرو میری بارگاہ میں پہنچ جاؤ، توبہ کرو میں قبول کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے توبہ کرے قبول ہو جاتا ہے، پھر دوسری مرتبہ شراب پیتا ہے توبہ کرے قبول ہو جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ شراب پی لیا قبول ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ اب چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا جب چوتھی مرتبہ کوئی شراب پی لیتا اب کہے میں توبہ کرتا ہوں، گال پہ مارتا ہوں، گال پہ مارنا نہیں کاٹ کر کے بھی پھر دو رب کی بارگاہ میں۔ چوتھی مرتبہ کی بات، 3 مرتبہ رب نے تمہیں تعلیم کیا، وقت دیا ہے، ایک بار میں نہ سدھرے سدھر جاؤ دوسری بار، اگر نہ سدھرے تیسری بار میں سدھر جاؤ، چوتھی مرتبہ تم گلا کاٹ کے بھی آؤ گے تو نہیں قبول ہونے والا۔ اب بتائیے انسان ہے، مسلمان ہے، مسلم قوم کا بچہ ہے اور ماں باپ مسلمان ہے، اور وہ دن میں شام میں ہر وقت دیکھو شراب کے اڈے میں پیتا ہو، کیا کس نے تم کو اس کا اجازت دیا، کس نے تم کو کہا ہے کہ تم شراب پی کر کے رب کا نام، ایسے ایسے مسلم ہمارے قوم میں ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ ہماری شراب جو ہے ہمارا کھانا ہے، ہمارا پانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، شراب ہے، جوا ہے، انصاب ہے، یہ ساری چیزیں سب ناپاک شیطانی کام، اس کو کر کر کے آپ کیا سوچنا چاہتے؟ ایک شراب پینے والا جب گھر آتا ہے اپنی بیوی کو صحیح سے نہیں دیکھ پاتا، الٹی سیدھی گالیاں بکتا ہے اور الٹی سیدھی باتیں بکتا ہے، اس سے دونوں کی لڑائی ہوتی ہے، وہ لڑائی پر دونوں جدا ہو جاتے ہیں، اور شراب پینے کے بعد جب بیوی نے کوئی غلط کیا فوراً کہہ دیتا ہے تجھے طلاق۔ اور تم جانتے ہو طلاق کیا چیز ہے؟ جانتے ہو طلاق کیا چیز ہے؟ ایک بار کہو، 2 بار کہو، 3 بار کہو، 1 مہینے میں 1 بار کہو، 1 سال میں 1 بار کہو، طلاق لگنا ہی، مذاق میں کہو، ہنسی میں خوشی میں کہو، کسی کے غصے میں کہو، کسی کے گولی کے ڈر میں یا پتھر کے ڈر میں کہو، سب طلاق واقع بن جائے۔ کبھی آپ مسلمان ہو کر کے کسی امام کے پاس گئے طلاق کا مسئلہ کیا ہے، شادی تو ہمیں کرنا تھا، کر لیا، شادی کے لیے در در پھرے، اپنے ماں باپ کو غصہ کرے، اپنے باپ سے راضی خوشی نہیں رہے، اپنے باپ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اس شادی کے بنا پر ہم کہاں کہاں گھومتے رہے، دوستوں کے اڈے میں، شراب کے اڈے میں، بازار کے اڈے میں، جہاں دیکھو وہاں گھومتے رہے، ایک نشئی چیز کو لے کر ہم وہاں تک گھومتے رہے، لیکن آج تک میرے باپ نے شادی نہیں کری۔ شادی کرانے کے بعد تم نے بیوی سے کیا کیا بات کی؟ بیوی کی بات پر آ گئے، ماں کو چھوڑ دیے، بیوی سے غصہ کرنے لگے، بیوی نے الٹی سیدھی بات بکی تو طلاق دیتی ہے، اب طلاق دے دیے تو جدائی کا مسئلہ کہاں سے کیا ہوگا؟ کبھی مفتی کے پاس، عالم کے پاس، امام کے پاس گئے تھے، صرف آ رہے تھے، جمعہ آئیں گے، سجدہ رکوع قیام کریں گے، بھاگ جائیں گے، 11 مہینے ایسی بیٹھے رہیں گے، ایسی لت میں گزارتے رہیں گے، آئے گا بار مہینہ، آئے گا رمضان کا مہینہ، پھر مجھے مسلمان کو، میرے باپ کو مسلمان کرو، میرے گھر والے کو، بچے کو، بیوی کو، سب کو مسلمان کرو۔ کیا تم نے یہی معاشرہ کیا؟ مسلم قوم ہو کر کے اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہلاتے ہو؟ ایک دن نہیں، 4 دن کے بعد کوئی انسان شراب پیتا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب بتاؤ، یہ قرآن کا فرمان سورہ مائدہ کی آیت ہے، 91 آیت ہے،
9 کی آیت نمبر ہے، جا کر کے آپ دیکھ سکتے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب. ان چیزوں کی لت مسلمانوں میں کیوں ایسا کرتے ہو؟ کیا تمہیں کسی نے اجازت دی ہے؟ اسی شراب کی حالت میں اگر مر جاؤ تب کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا؟ پھر کہاں جاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا اے بندے اگر تم شراب پی گئے، اگر مر بھی گئے، یا تیسری مرتبہ توبہ کی قبول ہوئی تھی، چوتھی مرتبہ شراب پی قبول تو ہونے والی تھی. اب تم نماز پڑھو، توبہ کرو، حج کرو، زکات دو، کچھ قبول ہونے والی تھی. اب جب کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، چوتھی مرتبہ کے بعد شراب پیو گے، اور اگر پینے کے بعد تم جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی مسلم آدمی مسلمان ہو کر کے اگر چوتھی مرتبہ زیادہ شراب پینے کے بعد جانتے ہو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ کہا کہ تم وہاں شراب پیتے ہو، اس کے بدلے میں جہنمی پیپ پلائیں گے، جہنمیوں کے پیپ پلائیں گے. اور اتنا ہی نہیں، اتنا بھی کہا کہ تم جتنا شراب پیتے تھے اسی طرح تم کو یہاں شراب پیا جائے. ایک باٹل تھا تو ایک باٹل پیپ ہوگا، ایک گلاس تھا تو ایک گلاس پیپ ہوگا، وہ جہنمیوں کا ہوگا. آج میں آپ سے کہتا ہوں حیات زندگی میں کسی کے گھاؤ میں ہاتھ مارو، اگر پیپ نکل آئے تھوڑا سا زبان سے چاٹو گے، کوئی ہے چاٹنے کے لیے تیار؟ کوئی نہیں چاٹے گا. عالم صاحب کیسے بات کرتے ہیں، امام صاحب کیا بات کرتے ہیں؟ ایک حرام چیز کو پینے کے لیے کہتا ہو میں نہیں ہوں تو رب کہتا ہے تم شراب پیتے ہو یہ حرام ہے، اس کا رسول کہتا ہے شراب پیتے ہو یہ حرام ہے، جوا کھیلتے ہو یہ حرام ہے، اس کے پاس جا کر کے سنتے ہو یہ حرام ہے، ازلام کرتے ہو یہ حرام ہے. ان حرام کاموں کو تم کرتے رہے. ایک عالم صاحب نے کہا کہ کھاؤ کھا کر کے ایک تھوڑا سا غریب چاٹ لو، کھانے کے لیے پینے کے لیے دور کی بات چاٹ لے تو تم کہے حرام. ان حرام کاموں کو کدھر رکھے؟ کس جیب میں رکھے؟ کس گھر کے کونے میں رکھے؟ کہاں رکھے؟ تب تک یہ پیتے رہو گے. اس لیے حضور کی حدیث پر بھی عمل کرو، قرآن کے فراہمی پر بھی عمل کرو. قرآن کی آیت ہے انما الخمر، خمر ہے شراب کا. اگر آپ سوچیں گے آج نہیں کل پر کروں گا، کل نہیں ایک ہفتہ بعد پر کروں گا، ایک ہفتہ بعد نہیں ایک مہینہ بعد پر کروں گا، کوئی بات نہیں. آپ ساری زندگی کے لیے بیٹھے، جب مر جاؤ گے تو جہنم کہے گا اب تیرے لیے میں ہی تھا. اب تو سوچ ہی رہا تھا کہ چلو میں کب تک تیرے پاس جانے کروں گا. یہاں 70 سال 80 سال 100 سال 150 سال تک شراب پیتے رہو، اس میں بھی 10-15 سال تو بچپنا ہی نکل جاتا ہے. پھر کچھ بیماری کے اڈے میں گھس جاتا ہے، کھٹیا اور کھاٹ یہ بستر مل جاتا ہے، ایک گندا سہارا مل جاتا ہے. اب اس کے بعد نہیں، یہ حیات زندگی 30 سال سے لے کے 50 سال کے اندر تک یہ شراب پی لو جتنا پیو. جب وہاں جاؤ گے تو حشر بہت برا ہوگا. یہ مت سوچنا ہماری نیکیاں کام ہیں، یہ مت سوچنا ہماری یہ ساری نیکیاں سارے کام جو تھے اچھے ان سب کو میں نے کھا چھوڑایا. وہ رب ہی کہتا ہے اگر تم شراب پیو گے نیکی کرو گے ساری نیکیاں آج تک بھی تمہارے منہ پہ اٹھا کے مار دو. لے جاؤ کی بات میں کس کو مار دو، کہاں لے کے جاؤ؟ آج یہ پیغام آپ کے اوپر ہے. اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، ایک تو مسلمان، دوسرے درجے انسان ہو اور پھر اپنے اوپر انسانیت رکھتے ہو تو آج سے شراب بند کر دینا. جس طریقے سے عمر فاروق نے شراب کو بند کیا تھا، ووٹ کے پاس لے جایا گیا اور اعلان ہوا اور کھا کے پھینک دیا گیا. تو آپ بھی آج کے بعد ایسا کرنا ورنہ بخشے نہیں جاؤ گے. حضور نے فرمایا تھا کہ شب برات کی رات میں ہر انسان کی توبہ کرو، شرابی زانی ان سب کی دعا کبھی نہیں کرو. تم لاکھ توبہ کرو، لاکھ دعا کرو، لاکھ نیکیاں کرو، وہاں پہنچنے والی وہی ہوئی. اس لیے ان ساری چیزوں کو جو بری لت ہے، جو شیطانی کام ہے، جو شیطان کی حیات زندگی کو آپ نے خوش کیا، ان سب کو چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑیں گے تو یہ دو پر آپ کے پاس نہیں ہے. تقویٰ کے دونوں پر آپ کے ساتھ ہونا، ایک یہ کہ نیکیوں کو زندہ کر کے برے اعمال کو چھوڑنا، نیکیوں کو لانا ہے اور برائی کو چھوڑنا، یہ دونوں پر ہیں. اسی طریقے سے حضور نے مثال دے کے کہا کہ تم اگر اپنے آپ کو یہ دونوں پر اختیار نہیں کرو گے تو اڑ نہیں سکتے. ہر کسی کے سامنے تم کو ذلیل ہونا پڑے گا، ہر کسی کے سامنے تمہیں رسوائی ہونا پڑے گا. یہاں رسوائی یہاں دری الگ ہے
اور جب یہاں سے چلے جاؤ گے کروڑوں سال جھیلنا پڑے گا ان مصیبتوں میں، گناہوں کے دلدل میں پھنسنا ہوگا، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں اگر شراب حرام ہے ختم کرو، پھر کرو معاشرہ اچھا کرو، ورنہ آپ کے جو بچے مادر رحم سے، رحم مادر سے جو پیدا ہوں گے وہ بھی خراب ہوگا۔ باپ شراب پی رہا تھا، بچہ پیدا ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا، لنگڑا بھی ہو سکتا ہے، ڈھولا بھی ہو سکتا ہے، آنکھ کا اندھا بھی ہو سکتا ہے، کان کا بہرا بھی ہو سکتا ہے، زبان کا گونگا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا نافرمان بھی بن سکتا ہے۔ ان چیزوں میں اگر سب کچھ اچھا پانے کے لیے کیا کرنا کہ اللہ کا شکر ہے، شکر ہے اس رب کریم کا، شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ ہم نے بچہ پیدا کیا ہے تو بچہ کا پیر سلامت ہے، ہاتھ سلامت، زبان سلامت، آنکھیں، ناک، کان ساری ہاتھ سلامت ہے۔ اگر سلامت ہے تو انتظار کرنا اس وقت کا جب تیرا بچہ نافرمان ہے۔ اگر سب سلامتی کے ساتھ چل رہا ہے، نافرمان بننے کے لیے تیاری ہے۔ اب سوچ لینا جب میرا بچہ 15 سال سے اوپر پہنچے گا، پانی مانگوں گا نہیں لا کے دے گا، بولوں گا بچہ ادھر آ تو نہیں آنے والا، اے بچے جا کے بازار سے سودا لا تو نہیں لانے والا، یہ نافرمانیاں کرتا رہے گا۔ اب باپ سے 15 سال تک 20 سال تک باپ سے، اب وہ باپ وہ بیٹا دوستی میں بدل گیا، اب سب کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، بہن کو چھوڑا، رشتہ دار کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، سامنے والے دوست کو بدل گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا اور صدیق کا ایک زمانہ ایسا ہے لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑیں گے، وہ اب کا آبا اور وہ انا صدیق کہ لوگ اپنے باپ کو چھوڑے گا، ماں کو چھوڑے گا اور دوست کو بلائے گا۔ یہ زمانہ ہے کہ نہیں؟ آپ خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں، دل پر ہاتھ رکھے، ایک ساتھ پر ہاتھ رکھے اور کہیں کہ کیا یہ زمانہ نہیں ہے؟ حضور نے کب کہا تھا؟ آج سے 1445 سال پہلے کہا تھا۔ آج ہمارا معاشرہ کتنا خراب ہے، کس کا بچہ صحیح ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ ہمارا بچہ صحیح ہے۔ اگر وہ صحیح ہے اس کا نطفہ بھی صحیح ہوگا، مادر بھی صحیح ہوگی، اس کی اماں بھی صحیح ہوں گی، اس کا باپ بھی صحیح ہوگا، تہجد ادا کرنے والا ہوگا، نمازیں پڑھنے والا ہوگا، شراب سے بچنے والا ہوگا، اگر یہ تھوڑی تھوڑی برائی کرتا ہوگا لیکن اس کا بچہ صحیح ہوگا، نافرمان نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے، آپ شرابی ہیں تو اختیار کریں، انتظار کریں کہ اس وقت رب نے کیا فرمایا۔ ایک انتظار ایسا کرنا کہ تمہارا بچہ نافرمان ہوگا، اور دوسرا انتظار یہ کرنا کہ تم دھسا دیے جاؤ، تم دھسا دیے جاؤ، اور تیسرا انتظار یہ کرنا کہ تمہاری زندگی ہے تا قیامت تک جہنم کی زندگی ہے، اور تمہارا تھوڑا سب لوگوں کے پیٹ ہوئی۔ جس طریقے سے تم شراب کو جائز سمجھ رہے ہیں، اگر ناجائز سمجھتے تو پینا چھوڑتے، حرام سمجھتے تو پینا چھوڑتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جس طریقے سے یہ حقیقت ہے کہ ایک طرف شراب ہے، اگر جو شراب پیا وہ پیشاب کیا تو دونوں پینا برابر ہے۔ اب جب دونوں پینا برابر ہے تو شریر کو کھول کے دیکھو، ایک قطرہ پیشاب پی جائے تو جنت، ایک قطرہ شراب پی جائے ناپاک۔ اب آپ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ کیا ناپاک ہوا نہیں؟ اگر ناپاک ہے اس کپڑے پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھ لیے تو اعادہ فرض ہے، اعادہ واجب ہے، اگر خدا خطا نہ بھی پڑے تو گناہگار ہوگا، چھوٹا موٹا گناہگار نہیں، سب سے بڑا گناہگار اس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ پیغام پہنچا کر کے اللہ رسول العزت کی آیت کو لے کر کے حضور پاک کی حدیث پاک کو لے کر اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان تین چیزوں کو لے کر کے آپ کے سامنے جو میں نے بیان کیا، آپ کی حیات زندگی میں کتنا سدھار ہونا چاہیے آپ خود ہی بتائیں، کتنا ہونا چاہیے۔ باپ شراب پیے گا بیٹا اچھا ہوگا، اچھا اگر ہو بھی گیا تو بیوی آنے کے بعد ہر حالت میں آپ الگ راستہ دیکھ لینا الگ راستہ۔ بیوی آ گئی، قصہ کہانی سب ختم، اب وہ اپنی بیوی کو ماں کہے گا، اپنی بیوی کو بیوی بھی کہے گا، اپنی بیوی کو جو چاہے اختیار کر کے وہ کہے گا۔ اس لیے آج ہمارے مسلم موضوع قرآن میں آج مسلم معاشرے میں جھگڑا زیادہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لڑنا، اپنی بیوی سے جھگڑا کرنا، اپنے بال بچوں سے جھگڑا کرنا، یہ سب کچھ ہے ہمارے معاشرے میں ہی زیادہ ہے۔ اس لیے ان باتوں کو حضور نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ ان کاموں کو کرو گے تو بہت برا حال ہوگا، زندگی بری گزرے گی، اثر برا ہوگا۔ اس لیے اچھا اگر چاہتے ہو تو دونوں پر اختیار کرو، سب کچھ اچھا ہو جائے۔ اس لیے پیغام آپ تک پہنچانا تھا قرآن کی آیت کے ذریعے۔ اگر آپ نے انسانیت ہو کر کے اتنی بات کو سمجھا ہے
تو میں مان جاؤں گا کہ حقیقت میں آپ نے قرآن کو جھٹلایا نہیں۔ اگر نہیں مانیں گے پھر بھی شراب پیئیں گے تو سمجھ جائیے کہ قرآن کو تم نے جھٹلا دیا، حدیث پاک کو جھٹلا دیا، اللہ رسول کے فرامین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اگر پیچھے چھوڑ دیا ہے تو پھر پیچھے کا راستہ اختیار کرو، اگلا راستہ اختیار مت کرنا چھوڑ دینا۔ بس سب کچھ کا انتظار کرو، جب زمین کھل جائے گی پھر ہمارے سامنے قرآن ہوگا، دوزخ ہمارے سامنے ہوں گے، جنت دور ہوگی، پھر اس کے بعد انتظار کرنا کہ اب قیامت کی خوشیاں ہمارے پاس، آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، زمین ہلے گی، پہاڑ ہلیں گے، یہ سب کچھ ہوگا، سب ہمارے معاشرے میں اب ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج کا یہ پیغام لے کر کے آپ شرابی مت بننا، اچھا بننا۔ آج کچھ دنوں سے میں نے آپ کو اعلان پچھلے جمعے میں بھی کیا تھا کہ دیکھیے بھائی، آپ کے واسطے، آپ کی نیکی کے واسطے، آپ کی نیکی کو رب کی بارگاہ تک پہنچانے کے واسطے ہم نے ایک شام اسٹارٹ کیا، کم سے کم آئے نہ آئے تو بچوں کو بھیجیں، خود آنے کی کوشش کریں، آئے لیکن ضرور آئے۔ ابھی تک معاشرہ ہمارا ایسا غیبی کا پھیلا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا میں اپنے باپ کی تعریف کرنے کے لیے بلا رہا ہوں، کیا میں اپنے خاندان کی تعریف کرنے کے لیے آپ کو بلا رہا ہوں؟ نہیں، آج یہ آخری اعلان آپ کے ساتھ ہے اس کے لیے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے، اگر آپ کو بچہ بگڑ رہا، میں آپ کا امام ہوں، ایک جامع مسجد آپ کی سب سے بڑی مسجد ہے، اس جگہ پہ عشاء کے بعد میں نے سوچا ہے کہ مسلم نوجوان جتنے ہمارے 10 سال کے اوپر والے بچے سب کو آپ اپنے گھروں سے بھیجیں۔ اگر اچھائی سیکھنا تو اس میں وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض، غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض، نماز کا طریقہ، نماز کے فرائض، کتنے واجبات ہیں، کتنے سنن ہیں، آج ان مسلم سے اگر کہا جائے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں تو نہیں بتا سکتے۔ کتنے آدمیوں سے میں نے پوچھا ہے کہ سال کی 2 عید ہوتی ہے، ان میں سے عید الفطر کی نماز میں کتنی رکعت ہے؟ کسی نے 4، کسی نے 8، کسی نے 5، کسی نے 3 بتایا، اور پڑھتا ہر سال ہے لیکن رکعتیں 3 سے زائد بتایا۔ تو کیا ہے یہ مسلم ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، گھرانہ مسلم کا، خاندان مسلم کا، گاؤں صدر حضر یہ سب مسلم کا کیسے کہتے ہو؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ معاشرہ تبدیل کرو، اچھی زندگی آپ کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے لیے ہے کہ ہر دن عشاء کے بعد عشاء کی نماز کے لیے آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، ہو سکے تو آپ بھی پڑھیں۔ آپ کے اوپر علم کم نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تم بڈھے ہو جاؤ گے، علم کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، علم کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر سیکھنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ تم سیکھتے رہنا، نماز کو آتے رہنا، مگر علم سیکھنے کے لیے کمی مت کرنا۔ اگر آپ کے لیے یہ سامنے آیا ہے تو ہر روز عشاء کے بعد آدھا سے پونا گھنٹہ آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں، آئیں، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، بیوی کے مسئلے، اپنے آپ کے مسئلے، ماں باپ کے مسئلے، یہ سارے مسئلے آپ کو اگر حل کرنا ہے تو روزانہ عشاء کے بعد